السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ بیر معونہ کی لڑائی ایک مشہور لڑائی ہے جس میں 70 صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ایک بڑی جماعت پوری کی پوری شہید ہو گئی، جن کو قرہ کہتے ہیں، اس لیے سب قرآن مجید کے حافظ تھے، اور سوائے چند مہاجرین کے اکثر انصار تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے ساتھ بڑی محبت تھی، کیونکہ یہ حضرات رات کا اکثر حصہ ذکر و تلاوت میں گزارتے تھے، اور دن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے گھروں کی ضروریات، لکڑی، پانی وغیرہ پہنچایا کرتے تھے۔ اس مقبول جماعت کو نجد کا رہنے والا قوم بنی عامر کا ایک شخص، جس کا نام عامر بن مالک اور کنیت ابو برا تھی، اپنے ساتھ اپنی پناہ میں تبلیغ اور وعظ کے نام سے لے گیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے خدشہ ہے کہ میرے صحابہ کو کوئی پریشانی نہ پہنچے، مگر اس شخص نے بہت زیادہ اطمینان دلایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان 70 صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو ہمراہ کر دیا، اور ایک والا نامہ عامر بن طفیل کے نام، جو بنی عامر کا رئیس تھا، تحریر فرمایا، جس میں اسلام کی دعوت تھی۔ یہ حضرات مدینہ سے رخصت ہو کر بیر معونہ پہنچے تو ٹھہر گئے، اور 2 ساتھی، ایک حضرت عمرو بن امیہ رضی اللہ عنہ، دوسرے حضرت منذر بن عمرو رضی اللہ عنہ، سب کے اونٹوں کو لے کر چرانے کے لیے تشریف لے گئے، اور حضرت حرام رضی اللہ عنہ اپنے ساتھ 2 حضرات کو ساتھیوں میں سے لے کر عامر بن طفیل کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا والا نامہ دینے کے لیے تشریف لے گئے۔ قریب پہنچ کر حضرت حرام رضی اللہ عنہ نے اپنے دونوں ساتھیوں سے فرمایا کہ تم یہیں ٹھہر جاؤ، میں آگے جاتا ہوں، اگر میرے ساتھ کوئی دغا نہ کی گئی تو تم بھی چلے آنا، ورنہ یہیں سے واپس ہو جانا، کہ 3 کے مارے جانے سے 1 کا مارا جانا بہتر ہے۔ عامر بن طفیل اس عامر بن مالک کا بھتیجا تھا، جو ان صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اپنے ساتھ لایا تھا۔ اس کو اسلام سے اور مسلمانوں سے خاص عداوت تھی۔ حضرت حرام رضی اللہ عنہ نے والا نامہ دیا تو اس نے غصے میں پڑا بھی نہیں، بلکہ حرام رضی اللہ عنہ کے ایک ایسا نیزہ مارا جو پار نکل گیا۔ حضرت حرام رضی اللہ عنہ فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں تو کامیاب ہو گیا، یہ کہہ کر شہید ہو گئے۔ اس نے نہ اس کی پرواہ کی کہ قاصد کو مارنا کسی قوم کے نزدیک بھی جائز نہیں، اور اس نے اس کا بھی لحاظ نہ کیا کہ میرے چچا ان حضرات کو اپنی پناہ میں لائے ہیں۔ ان کو شہید کرنے کے بعد اس نے اپنی قوم کو جمع کیا اور اس پر آمادہ کیا کہ ان مسلمانوں میں سے کسی ایک کو بھی زندہ نہ چھوڑنا، لیکن ان لوگوں نے ابو برا کی پناہ کی وجہ سے تردد کیا، تو اس نے آس پاس کے اور لوگوں کو جمع کیا، اور بہت بڑی جماعت کے ساتھ ان 70 صحابہ کا مقابلہ کیا۔ یہ حضرات آخر کہاں تک مقابلہ کرتے، اور چاروں طرف سے کفار میں گھرے ہوئے تھے، بجز ایک کعب بن زید رضی اللہ عنہ کے، جن میں زندگی کی کچھ رمق باقی تھی، اور کفار ان کو مردہ سمجھ کر چھوڑ گئے تھے، باقی سب شہید ہو گئے۔ حضرت منذر رضی اللہ عنہ اور حضرت عمرو رضی اللہ عنہ جو اونٹ چرانے گئے ہوئے تھے، انہوں نے آسمان کی طرف دیکھا
تو مردار خور جانور اڑ رہے تھے۔ دونوں حضرات یہ کہہ کر لوٹے کہ ضرور کوئی حادثہ پیش آیا ہوگا۔ یہاں آ کر دیکھا تو اپنے ساتھیوں کو شہید پایا اور سواروں کو خون کی بھری ہوئی تلواریں لیے ہوئے ان کے گرد چکر لگاتے دیکھا۔ یہ حالت دیکھ کر دونوں حضرات پریشان ہوئے اور باہم مشورہ کیا کہ کیا کرنا چاہیے۔ عمرو بن امیہ رضی اللہ عنہ نے کہا چلو واپس چل کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دیں، مگر حضرت منذر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ خبر تو ہو ہی جائے گی، میرا تو دل نہیں مانتا کہ شہادت کو چھوڑوں اور اس جگہ سے چلا جاؤں جہاں ہمارے دوست پڑے سو رہے ہیں، آگے بڑھو اور ساتھیوں سے جا ملو۔ چنانچہ دونوں آگے بڑھے اور میدان میں کود گئے۔ حضرت منذر رضی اللہ عنہ شہید ہوئے اور حضرت عمرو بن امیہ رضی اللہ عنہ گرفتار ہوئے، مگر چونکہ عامر کی ماں کے ذمے کسی منت کے سلسلے میں ایک غلام کا آزاد کرنا تھا، اس لیے عامر نے ان کو اس کی منت پر آزاد کر دیا۔ ان حضرات میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے غلام حضرت عامر بن فبیرہ رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ ان کے قاتل جبار بن سلمہ کہتے ہیں کہ میں نے جب ان کو برچھا مارا اور وہ شہید ہوئے تو انہوں نے کہا فزت واللہ، خدا کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ اس کے بعد میں نے دیکھا کہ ان کا وجود آسمان کی طرف چلا گیا۔ میں بہت حیران ہوا اور میں نے بعد میں لوگوں سے پوچھا کہ برچھا میں نے خود مارا تھا، وہ مرے لیکن پھر بھی وہ کہتے ہیں میں کامیاب ہو گیا، تو وہ کامیابی کیا تھی؟ لوگوں نے بتایا کہ وہ کامیابی جنت کی تھی۔ اس پر میں مسلمان ہو گیا۔ یہی ہیں وہ لوگ جن پر اسلام کو بجا طور پر فخر ہے۔ بے شک موت ان کے لیے محبوب تھی، اور کیوں نہ ہوتی جب دنیا میں کام ہی ایسے کیے تھے جن پر اللہ کے یہاں کی سرخروئی یقینی تھی، اس لیے جو مرتا تھا وہ کامیاب ہوتا تھا۔ بس میرے بھائیوں دوستوں، جو آج ہم نے پڑھا ہے سنا ہے، اللہ پاک ہمیں اسے سمجھنے کی، عمل کرنے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک طریقوں پر چلنے والا بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔